الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل کئی دنوں سے قرآن عظیم کی عظمت، اعجاز قرآن، اس کی بلاغت، مستشرقین کے اعتراضات، ان کے جوابات، قرآن عظیم کے نظام زندگی کے حصے سے ہمگیر اور ہر دور کے لیے ممکن العمل ہونے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ درس میں نشست میں نے یہ کہا تھا اور عرض کیا تھا کہ جب کفار عرب نے قرآن پاک کے کلام الہی ہونے پہ شبہے کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا۔ قرآن نے خود چیلنج فرمایا کہ اس کے جیسا قرآن بنا لاؤ، لیکن جب دوسری طرف سے مکمل سناٹا تھا تو یہ فرمایا گیا ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ افطرا ہے، پیغمبر نے اپنی طرف سے اسے گڑھ لیا ہے، تو اس کے جیسی 10 صورت ہی بنا لو۔ لیکن جب 10 صورت بھی ممکن نہیں ہو سکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آسانی پیدا فرما دی اور یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے 10 صورت نہیں تو اس کے جیسی ایک ہی صورت بنا لو۔ اللہ فرماتا ہے ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ افطرا ہے، پیغمبر نے اپنی طرف سے یہ بنا لیا ہے، تو اس کے جیسی ایک صورت بنا لو۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس کلام کے بارے میں کسی ریب کا شکار ہو، کسی شک کا شکار ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو اس کے جیسی ایک صورت بنا لو۔ لیکن جیسا کہ میں نے گزشتہ نشستوں میں بتایا کہ ان کے لیے آسان تھا کہ وہ پیغمبر کو ایذا دیں، تکلیفیں پہنچائیں، انہیں معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ کہیں، جھوٹے الزامات لگائیں، پیغمبر کے نظام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مکے کی شاہراہوں پر لوگوں کو کھڑا کریں، جو قرآن عظیم سننے سے لوگوں کو روکیں، جو پیغمبر کے پاس نہ پہنچ سکیں، پیغمبر کے صحابہ کو ہجرت پہ مجبور کریں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائیں، شمع اسلام کو بجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اور جب حضور ہجرت فرما جائیں تو اپنی پوری قوت کے ساتھ مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوں، بدر و احد و حنین و خیبر و خندق میں جمع ہو کر مکے کے جگر گوشوں کو قتل کروائیں، یہ سب ان کے لیے آسان تھا، مگر یہ آسان نہیں تھا کہ وہ قرآن پاک کا جواب پیش کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اعظم کو قرآن پاک کی سچائی پہ یقین دلانے کے لیے ان آیات مبارکہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑا، اور جب اپنے کو عرب کہنے والے اور پوری دنیا کو عجم کہنے والوں کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو آپ نے قرآن پاک کی ایک مختصر سی صورت انا اعطیناک الکوثر، جو 3 جملوں پہ مشتمل ہے مگر مضامین کا ایک بحر ناپیدا کنار ہے، وہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دی، اور پھر انہیں اعتراف کرنا پڑا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ حضرات، قرآن عظیم نے جب یہ دیکھا کہ لوگ چیلنج کا جواب نہیں دے رہے ہیں تو پھر انہیں قرآن پاک پہ تدبر کی طرف دعوت دی۔ تدبر مطالعے اور مشاہدے کی اس گہرائی کو کہتے ہیں جس میں عقل و شعور کے ذریعے سے کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور مکمل غور و خوض کیا جائے۔ قرآن پاک میں تدبر کی دعوت جگہ جگہ موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون فی القرآن
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، سورۃ النساء میں فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ قرآن پاک پہ غور نہیں کرتے؟ بغیر غور و فکر کیے ہوئے قرآن پاک پہ الزام تراشی کرتے ہیں اللہ کے کلام پر۔ اگر وہ قرآن پاک پر غور کرتے تو بہت سے حقائق ان کے سامنے واضح ہو جاتے۔ مثلا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یقیناً اس میں بہت اختلاف ہو پاتے۔ انسانی کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تضادات اور اختلافات سے پاک نہیں ہوتا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسانی کلام نہیں پیش کیا جا سکتا کہ جو تضادات اور اختلافات سے پاک ہو، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ کوئی انسانی کلام، کوئی انسانی نظام انسانوں کے لیے نظام زندگی بننے کی مکمل صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن قرآن پاک تنہا وہ کلام الہی ہے جو الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک مکمل طور پر اختلاف سے پاک ہے۔ جن سچائیوں کو وہ پیش کر رہا ہے، جن صداقتوں کا وہ اظہار کر رہا ہے، حسن و قبح اشیاء کا جو اس نے معیار قائم فرما دیا ہے، اس میں آپ کو کہیں تضاد نظر نہیں آئے گا۔ ایسا تو نہیں کہ ایک جگہ وہ توحید الہی کی بات کر رہا ہے اور دوسری جگہ ثنویت یا تثلیث کی بات ہو جائے۔ اگر قرآن پاک میں توحید الہی کا آغاز ہی میں کیا گیا ہے، توحید الہی کا تذکرہ، تو پورے قرآن پاک میں وہی نظر آئے گا۔ ایسا تو نہیں کہ کہیں آخرت کی بات کی گئی اور کہیں آخرت کا انکار یا آخرت کے شبہات نظر آئیں۔ ایسا تو نہیں کہ کہیں زندگی کی سچائیوں کا اعتراف کیا گیا ہو اور کہیں انکار کیا گیا ہو۔ ایسا تو نہیں کہ ایک آیت دوسرے آیت کے سے متصادم ہو، مختلف ہو۔ نہیں، یہ خدائے قدیر و جبار کا کلام ہے، یہ ہر طرح کے اختلاف سے پاک ہے اور کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، میرے محبوب، اگر یہ قرآن پاک کی عظمتوں کا انکار اپنی دشمنی کی بنیاد پر یا ذاتی عداوت کی بنیاد پر یا اپنے نظام ہائے باطل کو مسمار ہوتا ہوا دیکھ کر کے یہ کہہ رہے ہیں، اپنی روایت کو ٹوٹتا اور بکھرتا ہوا دیکھ کے کہہ رہے ہیں، تو پریشان نہ ہو۔ گواہی دینے والے تو کائنات میں لاکھوں افراد آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ کافر گواہی دے نہ رہے ہوں تو غمزدہ نہ ہوں، آپ کے لیے آپ کا اللہ سب سے بڑا گواہ ہے۔ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی شہادت میرے اور تمہارے درمیان میرے لیے کافی ہے۔ جو کلام الہی کو جو کلام کو نازل کرنے والا ہے اپنے کلام کو، وہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، تو اب میں کسی اور کی شہادت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ تم اگر شہادت دو گے اس حق کی تو یہ تمہارے حق میں مفید ہوگا، اور اس حق کی شہادت نہیں دو گے تو یہ تمہارے حق میں نقصان دہ ہوگا۔ حضرات، قرآن پاک نے جب یہ چیلنج پیش فرمایا کہ تم اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، چند آیتیں ہی بنا لاؤ، 10 صورت ہی بنا لاؤ، قرآن پاک کے مثل لاؤ، تو ایسا نہیں کہ ان آیتوں کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ اس زمانے میں کچھ جھوٹے مدعیان نبوت تھے اور کچھ ایسے زباندان تھے جو اپنی زبان پر ناز کرتے تھے، انہوں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی۔